الكرام على نبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البدري الأبدعي التهامين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من يوم حداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن کرام بزرگان ملت حاضرین کرام قدر حضرات مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء، گزشتہ دو بیانات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. عشرہ محرم کا آج کا یہ دوسرا بیان نجات کے عنوان پر آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر ہے. اس سلسلے میں جو افکار، جو خیالات، جو تحقیقات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امید یہ ہے کہ آپ انہیں اپنے دامن سماعت میں بہتر جگہ عطا فرمائیں گے. اور میری بھرپور کوشش یہی رہے گی کہ ہوں ضرور لکھنوی مگر جتنی ہو سکے میں اردو آسان رکھوں. مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ ذرا لفظوں کو آسان کیجئے. تو اب ظاہر سی بات ہے، ویسے تو ہر ذاکر کوشش کرتا ہے کہ جتنی عام فہم زبان ہو. یہ عام فہم میں بھی میں ایک لفظ فہم بول گیا. لفظ فہم بول گیا. فہم کا مطلب، فہم ہے عربی کا ورڈ. فہم کے معنی ہے سمجھنے. عام فہم کا مطلب عام لوگ جو بات سمجھ لیں وہ کرو. اور مولا کا قول بھی ہے تو کلم الناس بعقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. یہ مولا کا فرمان ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ بہت ہی آسان لفظوں میں آپ سے گفتگو رہے، لیکن جہاں پر ہم قہری طور پر مجبور قہری پھرا گئے کرے دو جا کریں، لیکن بہرحال جہاں بہت مجبوری ہوگی وہاں انگلش ٹرانسلیشن سے کام لیا جائے گا، یا اگر پنجابی کا کوئی لفظ مجھے مل جائے گا تو پنجابی زبان استعمال کر لوں گا. یہ الگ بات ہے کہ زبان ہماری پنجابی نہیں ہے. زبان کائنات بہت ہیں، توجہ رکھیے، زبان کائنات میں بہت ہیں، لیکن کوئی انگلش بولنے لگے تو امپریشن پڑتا ہے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ کوئی اردو بولنے لگے تو لگتا ہے صاحب بہت پڑھا لکھا ہے. تب تو آتی ہے اس کو اتنی اچھی اردو. آئی ایم سوری، شاید میری بات سے آپ اتفاق کریں کہ کسی بھی لینگویج کا سیکھنا علم نہیں کہا جاتا. یہ غریب بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوئی بھی لینگویج علم نہیں ہے، کوئی بھی لینگویج نالج نہیں ہے، سورس آف نالج. دنیا کی کوئی بھی لینگویج نالج نہیں ہے، سورس آف نالج ہے. دنیا میں صرف ایک لینگویج ایسی ہے جو نالج بھی ہے، سورس آف نالج بھی ہے، وہ ہے معصومین کی زبان، زبان عربی. واحد زبان ہے دنیا کی عربی جو نالج بھی ہے، سورس آف نالج بھی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی زبان کو عربی کہتے ہیں. توجہ، اس سے بڑی کوئی زبان نہیں ہے. اس زبان کی جو فیلڈ ہے اس سے بڑی کوئی فیلڈ نہیں ہے. اب آپ کو حیرت ہوگی میں کیا کہنے جا رہا ہوں. 4,05,20,000
الفاظ ہیں عربی بھی. سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ 4,05,20,000 ورڈز ہیں عربک لینگویج میں. یہ وہ ہیں جو یوز ہوتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ 49,000 ورڈز یوز نہیں ہوتے. اگر وہ بھی ایڈ کر دیے جائیں تو کتنی بڑی زبان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ کتنی بڑی زبان ہے. اچھا ایک ہی لفظ پر قرآن نے اکتفا یا عربی نے اکتفا نہیں کی. ہر چیز کے لیے سینکڑوں لفظ ایجاد ہے. توجہ. مثال کے طور پر ہم پہ نصیحت کا الزام آتا ہے کہ علی کو اللہ مانتے ہیں. ہے توجہ. علی کو سب کچھ مانو، علی کو علی کا معبود نہ مانو. میں نے تو جملہ دیا. ہم اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم علی کو سب مانتے ہیں، لیکن خود علی ابن ابی طالب کو علی ابن ابی طالب کا معبود نہیں مانتے. یہ الگ بات ہے کہ عابد بھی علی ہے، معبود بھی علی ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ آپ بتائیں اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. اب رہ گیا کہ یہ علم کو سجدہ کیسے ہے، یہ زری کو سجدہ کیسے ہے، یہ منبر کو سجدہ کیسے ہے. تبرکات کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کیسے ہے. لیکن اگلے بیانات میں آج تو عربک لینگویج کی بات آ گئی ہے اور نجات ہمارا عنوان گفتگو ہے. اسی کے دوسرے چیپٹر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آئیے ذرا عربک لینگویج کی طرف رخ کرتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا سورہ کون سا؟ لوگ کہتے ہیں پہلا سورہ ہے سورہ اقرا. I'm sorry، پہلا سورہ سورہ اقرا نہیں. پہلا سورہ اقرا نہیں ہے، حالانکہ شروع ہوتا ہے الف سے. محنت کرنی پڑے گی مجھ کو آج، یہ مجھے اندازہ ہو گیا ماحول سے. I'm sorry، سبجیکٹ ذرا سا ٹف ہے اور مجلس سننے والوں کا انداز بتا دیتا ہے کہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹ لائف میں ان کا کیا حال رہا ہوگا. ان کی مارک شیٹ میں جو نمبر ہیں وہ اوریجنل ہیں یا ٹیچر سے تعلقات کی نہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، یہ سننے کا انداز بتا دیتا ہے. بابے کرو بہت سے لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں. توجہ. بہت سے لوگ بھول کے سوچتے ہیں، بہت سے لوگ ہاتھ بلند کرتے ہیں، بہت سے لوگ واہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ واہ کرنا توہین سمجھتے ہیں. جو علی کے نام پہ سر بلند نہ ہو سکا اسے کبھی سر بلندی مل نہیں سکتی. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو میں کیا کبھی سر بلندی نہیں مل سکتی جو ذکر علی پہ سر بلند نہ ہو سکے. ذکر علی میں جس کے جذبوں میں بلبلے پیدا نہ ہو وہ آخر علی کا محب کیسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر علی ہو اور خون میں جوش نہ ہو. ذکر علی ہو اور خون میں جوش نہ آئے. علی سن کے انسان ہوش میں رہ جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں کیا پڑھ رہا ہوں، بڑی رازوں سے بات ہے. یہ تو ہی ہوش میں رہ جائے. اپنے آپے کی اگر خبر ہو ذکر علی میں تو کیا ڈوبے. بحر محبت میں جب تک ڈوب نہ جاؤ خود کا ہوش نہ رہ جائے تب تک مودت نہیں ہے. یہی تو مودت اور محبت میں فرق ہے. محبت میں ہوش رہتا ہے، مودت میں ہوش نہیں. یار میں کیا پڑھ رہا ہوں. لیکن مودت میں ہوش نہیں رہتا. مودت میں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں. اللہ اکبر میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور یہی مودت کا جذبہ جب اپنے مرکز پر پہنچتا ہے بین الحرمین. میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب بین الحرمین مودت کا جذبہ اپنے
مرکز میں پہنچتا ہے تو ہوش نہیں رہتا. کوئی سار کے بل چل رہا ہے, کوئی کوہلیوں کے بل چل رہا ہے, کوئی زمین میں کھسک کے چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مودت اپنے مرکز پر پہنچ رہی ہے. انسان ہوش سے باہر. یہ ہے فرق محبت و مودت. دونوں لفظ عربی کے ہیں قبلہ. ادھر جانتے محبت ہی عربی کا لفظ, مودت ہی عربی کا لفظ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت شرک کو قبول کر لیتی, یا اس سے بڑا تو جملہ نہیں ہو سکتا. اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. محبت شرک کو قبول کر لیتی. ماں سے محبت, بیوی آ گئی, اب ادھر بھی ادھر بھی شرک ہوا. ارے میں کیا بولا بات کی خدمت میں, بیوی کو بھی چاہ رہے, ماں کو بھی چاہ رہے, اولاد ہو گئی. اب کیا ہوا؟ اب اولاد سے زیادہ محبت. اس کا مطلب محبت وہ ہے جو شرک قبول کر لے. یا جملہ بدل کے کہوں کہ محبت وہ ہے جس کا مرکز بدل سکتا. بھیا بہت آسان زبان میں بات کر رہا ہوں. محبت وہ ہے جس کا سینٹر بدل سکتا ہے. آج ماں سے ہے, شادی ہوئی تو بیوی سے ہو گئی, اولاد ہوئی تو بیوی سے زیادہ بچوں سے ہو گئی. یہ نیچرل ہے, اس پر کسی کے قبضے نہیں ہے. تو محبت وہ ہے جس کا مرکز بدلے, اور مودت وہ ہے کہ مرکز مر جائے, مرکز سے الگ نہ ہو. مودت وہ ہے کہ مر جائے مگر مرکز الگ نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کہنے کو 14 کہنے کو 14 ہے, حقیقت میں ایک ہے. جب ایک ہے تو مرکز بدل نہیں سکتا. یہ ہے محبت اور مودت. اب اس کو بچوں کے لیے اور آسان کر دو. محبت اور مودت, افضل کون, مفضول کون؟ لفظیں سخت ہو رہی ہیں. اعلیٰ کون, ادنا کون؟ تو اور سخت ہو گیا. ہائی کون, لو کون؟ اب شاید صحیح ہو گیا. تو اب بیدار ہو کے سنیے گا. محبت کسی سے بھی ممکن ہے, اور ضروری ہے کہ آج جتنی ہو اتنی کل نہ رہے. یہ حقیقت ہے جو پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ حقیقت ہے. اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے, لیکن ایک موقع آتا ہے کہ گھٹنے لگتی ہے. یہ فطرت ہے انسان. تو جو چینج ہو وہ محبت ہے, جو بدلے وہ محبت ہے, جو گھٹتی جائے وہ محبت ہے, جو بڑھتی جائے محبت ہے. جو گھٹ جائے اسے محبت کہتے ہیں, جو بڑھتی جائے اسے مودت کہتے ہیں. اور بڑھتی جائے کا ثبوت دے رہا ہوں. 100 مجلسیں کرے 2 دن نہیں بھرتا, 1000 مجلسیں کرے 2 دن نہیں بھرتا, پورے سال ماتم کرے 2 دن نہیں بھرتا, 100 سال گزر جائے حسین حسین کرتے دل بھرتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت بڑھتی جا رہی ہے. ارے میں کیا بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں, توجہ رکھیے گا. مودت قبلہ افضل, محبت مفضول. ایک فرق اور ہے جس کے بعد کوئی ایسا بچے گا نہیں جس کی سمجھ میں مودت آ نہ جائے.
ہمیشہ مفضول کو افضل میں قربان کیا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہائی پر لو کو قربان کیا جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کے لیے جان دی، کیا سن رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کے لیے جان دی، نماز فروع دین میں ہے، حسین اصول دین میں ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ؟ اور کبھی اصول دین فروع دین پہ اگر قربان ہونے لگے تو یہ ہے ترک اولاد جو حسین نہیں کر سکتا. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کی قربانی نہیں کی جاتی. بہت توجہ چاہ رہا ہوں مرمہ کرم. تو اب اعلیٰ پر ادنا، ہائی پر لو قربان ہوتا ہے. یہی کلیہ ہے. تو مودت ہے ہائی، محبت ہے لو. پوری کیسے پتا چلے کہ ہمیں ان سے مودت ہے؟ یہ جملہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے یا مودت؟ چیک ہو جائے تو نجات ہے. چیک ہو جائے تو نجات ہے. بس چیک کرنا کہ ہم کو امام سے محبت ہے یا مودت ہے. محبت ہے تو قرآن نے مانگی نہیں، مودت مانگی ہے. اللہ اپنے حسین کے لیے وہ مانگ ہی نہیں سکتا جو گھٹ جائے. اللہ اپنے حسین کے لیے وہ مانگ نہیں سکتا جو گھٹ جائے. وہی مانگے گا جو بڑھتی رہے، جس میں برکت ہو. تو اب چیک کرنا ہے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے یا مودت. تو اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اعلیٰ پہ ادنا قربان ہوتا ہے. تو اب مودت چیک کیسے کریں؟ جس سے آپ کو محبت ہے. ارے یار میں کیا بول رہا ہوں؟ جس سے آپ کو محبت ہے، حسین آنے کے بعد وہ عزیز نہ رہ جائے. اب بھی نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو اپنی اولاد کو زنجیر نہ لگانے دے وہ محبت کرتا ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جو زنجیر و کمر تھما دے، اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. جو اولاد کو زنجیر دے دے، اولاد کو تھما دے دے. میں نے تو ایسے بات دیکھے ہیں کہ اگر بیٹے نے ہلکی زنجیر لگائی تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اس سے بڑھ کے دلیل مودت کیا ہوگی؟ بس اسی کا سعودی کو چک کیا. اب جملہ دے رہا ہوں. سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی عزت سے. کاش آپ سمجھ جائیں جہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں. سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی عزت سے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زنجیر خمہ روڈ پہ کرنے سے امپریشن غلط پڑتا ہے، بھی نہیں سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہماری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس کا مطلب تم کو عزت سے محبت ہے، حسین سے محبت نہیں ہے. ارے یار میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پبلک کیا کہے گی، کائنات کیا کہے گی، اور یہ کیا کہے گی اور وہ کیا کہے گی. میں کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کس کہنے والے کی زبان باقی رہی ہے؟ محبت والے کی زبان مٹ جاتی ہے، مودت والے کی کٹنے کے بعد بھی بولتی ہے. حسین سے مودت مانگی، حسین سے محبت نہیں مانگی. اگر ہمیں ہماری اولاد توجہ حسین سے زیادہ عزیز ہے
تو ہم محبت تو کر سکتے ہیں، محبت نہیں. اور یہ ریجیکٹ ہو جائے. کم چاہنے والے حسین کے کم چاہنے والے، جسے علی چاہے، جسے بیوی پاک چاہے، اما جسے وہ چاہے. آجا میں پڑھ چکا ہوں. آجا 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 میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے اپنے کو سارے اسماء حسنہ دیکھ لیجئے. اللہ کا کوئی اسم ایسا نہیں ہے جس کے معنی محبت کرنے والے ہیں. کیسے بھی اسم تمہاری مرضی. کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جس کے معنی محبت کرنے والے کے ہوں. لیکن اللہ نے اپنا ایک نام رکھا ودود. ودود 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 سے ہے مودت. اللہ کس سے مودت کرتا ہے؟ اللہ کس سے مودت کرتا ہے؟ جو بھی مودت کرے وہ محبت قربان کرتا ہے مودت پر. ارے یار میں تو کچھ کہہ گیا، پتہ نہیں تم کہاں بیٹھے ہو. تو کہا سن میرے حسین، مجھے تجھ سے مودت ہے، مجھے تجھ سے مودت ہے. کسی کے سجدے میں معجزے نہیں رکھوں گا، تیری عطا میں معجزے. ارے یار بہت بڑی بات کہی ہے میں نے. پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں. بابے کرم میں نے نہیں سنا کرا کہ کسی کی نماز میں معجزہ ہوا، کسی کے روزے میں معجزہ ہوا ہو، کسی کی حج میں معجزہ ہوا ہو، کسی کی زکات میں معجزہ ہو. لیکن حسین وہ ہے جسے اللہ مودت رکھتا ہے. عزا میں معجزے ہوتے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اس لیے کہ خالی ہم مودت نہیں رکھتے، اللہ بھی حسین. ایک صلوات ہے کہ تو عربی کا پلٹ اور تھوڑی سختی آئے گی بیچ میں. اچھا پوچھے سختی کیوں آئے گی؟ کچھ سکھائیں گے نہیں تو لوگ سیکھیں گے کیسے؟ ہے تو بچے. اچھا اگر وہی رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مودت وہ نہیں جو وہی رہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں، وہ تو بڑھتی ہے. تو جب بڑھتی ہے تو جو سینے میں فضائل کے خزانے ہیں وہ بھی بڑھنا چاہیے، جو علم ہے وہ بھی بڑھنا چاہیے. دونوں لفظ عربی بھی ہیں، مودت اور محبت. پلٹیے وہ یاد رکھیے گا. پہلا سورہ کون سا؟ جبریل آئے، آنے کے بعد کہا اقرا باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے اسم کے ساتھ. سمجھ تو گئے ہو یار. یہ بات نہ سمجھے، ہو ہی نہیں سکتا. میرے حبیب پڑھیے، مگر اکیلے نہیں، آپ بھی پڑھیے. کب؟ جب آپ کے رب کا اسم پڑھیں. نہیں یار کیا مشکل ہے. بے اسم میں آپ کے رب کا وہ اسم جسے بے کہتے ہیں. آپ کے رب کا وہ اسم پڑھیے، مگر تنہا نہیں. کب پڑھنا ہے؟ جب آپ کے رب کا وہ اسم آپ کے ساتھ پڑھے جسے بے. اس کا مطلب محمد نے تنہا نہیں پڑھا، دونوں نور کے جزوں نے ایک ساتھ پڑھا. تو کیا پڑھا؟ یہ تو سوال ہے کہ کیا پڑھا. بس جیسے ہی حکم آیا، جبریل کو بھی نہیں پتا کہ پڑھوانا کیا ہے. ارے یار اللہ سنبھالو، جبریل کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے. وہ تو آگے کہہ گئے، وہ کہہ رہا پڑھیے. اکیلے نہیں پڑھیے، ان کے ساتھ پڑھیے، علی کے ساتھ. تب دونوں نے پڑھا کیا؟
تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں بھی اللہ نے اپنے اسم بے کو آگے رکھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے بعد یہ تشریفات میں آئی. ایک ہی دن میں تو سب کچھ نہیں پڑھا سکتا، لیکن آئی. اس کے بعد کیا ہے، یہاں سے ٹف بحث شروع ہو رہی. بہت سے لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے مگر مجھے بات الحمد للہ رب العالمین. یہ تو ہے نا. اب یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن کریے، ترجمہ کریے. بسم اللہ جس کو بھی پتا ہے وہ پلیز ریکویسٹ ہے اس آیت کا ترجمہ کریں. الحمد للہ رب العالمین. کوئی بول دو یار تو میری مدد ہو جائے گی. بلند آواز سے شکر کرو اس کا جو رحمان ہے عالمین نہیں پوری ہے. الحمد للہ رب العالمین. لکھا کیا ہے ٹرانسلیشن اردو میں؟ اردو میں یہ لکھا ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو وہ کون سی تعریفیں ہیں؟ جیسے تمہاری مرضی ہے. وہ تعریفیں کون سی ہیں جن کو جمع کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دیکھیے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے نا. لیے تو جب ہوتا ہے جب ضرورت ہو. لیے تو اس وقت ہوتا ہے جب ضرورت ہو. جب اس نے سورہ توحید میں کہہ کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو پھر لیے کیوں؟ یا میں بلند ہو رہا ہوں، میرے ساتھ بلند ہو. یہ لیے کیوں؟ اس کا مطلب کوئی ہے جنہیں وہ چاہتا. الحمدللہ رب العالمین. تو معصوم سے پوچھا کہ مولا یہاں الحمد جو ساری تعریفوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اصلاً تم یہ کہتے ہو کہ 14 وہ ساری تعریفیں ہیں 14 جو اللہ کے لیے ہیں. وہ ساری تعریفیں ہیں 14 جو اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں بنتے سب اللہ والے ہیں لیکن اللہ نے قرآن میں کہا کوئی میرے لیے نہیں، بس یہ 14 میرے لیے ہے. بس یہ 14 میرے لیے ہے. بڑی بات کی تھی، مجمع ساتھ چھوڑ گیا. کوئی بات نہیں، کوثر اگلا پہلو لے. حمد کے معنی کیا ہے؟ ہم میننگز پہ آتے ہیں. عربک لٹریچر لغت. حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف. اب میں عربی کے 2 ورڈ اور سناؤں آپ کو. 4 کروڑ 5,20,000 میں تو کچھ تو آنا چاہیے ورنہ بیکار کا دعویٰ ہے ملائیت. توجہ آپ سنیے. حمد کے معنی ہے تعریف کے. عربی میں تعریف کے لیے خالی ایک ورڈ نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ریسرچ بھی آپ سنتے ہو. اچھا ہاں یار بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، جلدی سے کہہ دوں. میرے بس کا نہیں ہے مائک کے بالکل سامنے پڑھنا. ہوش میں رہوں تو محبت ہے. میں کیا پڑھ رہا ہوں بھائی؟ دیکھیے اللہ کرام، ادھر ادھر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. سے نہیں ہے کہ سر کسی اور طرف ہو دل کسی اور طرف. جب گھومتے ہیں تو پورے گھومتے ہیں. کہاں بیٹھے ہو جدھر تمام ہوتا ہے ادھر دل ہوتا ہے. سنیے ارباب طرف سوری یار معاف کر دو، میں جتنی کوشش کرتی تھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے مگر میں کیا کروں، مائک کے لیے مجبور ہوں. اب سنیے حمد کے معنی بھی تعریف کے ہیں. عربی میں ایک ورڈ اور ہے مدح. اس کے قبلہ معنی بھی تعریف کے ہیں. اس کے بعد عربی میں ایک ورڈ اور ہے ثنا. سے بولا جاتا ہے. ثنا کے معنی بھی تعریف کے ہیں. پریشان نہیں ہو رہے آپ؟ حمد کے معنی بھی تعریف،
مدح کے معنی بھی تعریف، ثنا کے معنی بھی تعریف. تو پھر اللہ نے اس آیت میں حمد کیوں استعمال کیا؟ بھائی میرے چل رہا ہے آپ کو میرے ساتھ. جب حمد کے معنی بھی تعریف سنے بات جو ہم پر نصیریت کا الزام لگاتے ہیں ان کو میں جواب دینے جا رہا ہوں. حمد کے معنی بھی تعریف کے ہیں، مدح کے معنی بھی تعریف کے ہیں، ثنا کے معنی بھی تعریف کے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ ثنا ضروری نہیں ہے کہ دل سے جی جائے. کیا سن رہے ہو یار میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ثنا ضروری نہیں ہے کہ دل سے جی جائے. زبان سے کر دی جائے تو ثنا. مدح کیا ہے؟ وہ تعریف جو زبان بھی کرے دل گواہی بھی دے. ایسے سن لیا آپ نے، میں نے کیا پڑھ دیا. مدح وہ تعریف ہے کہ زبان سے بھی ہو دل بھی گواہی دے. تو پھر حمد کون سی تعریف ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو للہ جاگنا ہے، مشکل ملک سے گزر رہا ہوں. مدح کہتے ہیں، جا کے سنو یار میرے دوستو، مدح کہتے ہیں اس کی تعریف کو جس کے فضائل کسی کے دیے ہوئے ہوئے، چاہے جیسے سنو تمہاری مرضی ہے. کہاں بیٹھے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ مدح کہتے ہیں اس کی تعریف جس کے فضائل کسی کے دیے ہوئے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کو جس کو کسی نے فضائل دیے نہ ہو. ارے یار کہاں بیٹھے ہو؟ ہم پہ نصیریت کا الزام ہے. میں ڈیفائن کرنے جا رہا ہوں آپ کو، میرے ساتھ چلنا یار بابے کہہ رہا ہوں. مدح کہتے ہیں اس کی تعریف کو کہ کوئی دینے والا ہو اور وہ لینے والا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جوہر اتنا ہو کہ سو جائے تو اللہ کہے جو مانگے میں دوں. اللہ کسی سے سودا نہیں کرتا، وہ بھی جلوہ دکھایا ہے ہجرت میں. لیکن ہم تو کہتے ہیں اس کی تعریف کو جس کی تعریف اور فضائل کسی نے اسے دیے نہ ہو، اس کے ذاتی. اس سے بڑھ کے ہمارے موحد ہونے کا، توحید پرست ہونے کا اور کیا ثبوت ہے کہ جب ہم کسی شاعر کو بلاتے ہیں تو ابن علی بھائی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آگے مولا کی حمد کریں. اتنا بڑا فیصلہ دے کے اس مجمع میں میں چاہ رہا ہوں، جو بھی گزرا پیر انیس مدح ہے اہل بیت، مرزا کبیر مدح ہے اہل بیت، عرفان بھی مدح ہے اہل بیت، علامہ محسن بھی مدح ہے اہل بیت. یہ مدح کیوں؟ عقیدہ خدا دینے والا، یہ لینے والا، یہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ خدا جو انہیں دیتا ہے یہ اسے ملٹیپل کر دیتے ہیں. اگر اس گوشے کو سمجھ لیتے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور بابے کرام عجیب و غریب منزل ہے اللہ کے لیے ہم تو استعمال کرتے ہیں اور تم ہمارے اوپر بلا وجہ کا الزام لگا رہے کہ یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے میننگ بتا دے. نہیں پہنچے جل تو مانتا ہے اللہ کو، بتا اللہ کے میننگ ہے. توجہ وہ چھلک پھر کروں گا. وہ سجدے والی بات یاد رکھیے گا. اب ایک اشرے میں سب کچھ نہیں پڑھ سکتے، دل جاتا ہے بہت پڑھنے کا، لیکن جب مجمع سونے لگتا ہے تو دل جاتا ہے. بس شاید پڑھ ہوتا ہے ایک صلوات پڑھتے ہیں کہ مودت اور محبت سمجھ گئے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا علم العادات کی طرف آؤں، اجازت ہے پریشان تو نہیں ہوں گے تاکہ دلچسپی پیدا ہو ریسرچ کی. ذرا مودت کے عدد نکالیے. میم کے 40 اگر لگے کہ غلط بول رہا ہے تو اعداد ابجد گوگل پہ سرچ کریے، میں بولتا جاؤں گا ٹیلی کرتے جائیے. میم کے 40 ہے کے 8 کتنے ہوئے؟ 48. نہیں ابھی رکیے تو محبت جا رہا تھا. میم کے 40 واو کے 6 کتنے ہوئے؟ زور سے بولو بھائی. 46. دال کے 4 کتنے ہوئے؟ 50 ہوئے نا. تے کے 400 کے 4 لے لیجیے کتنے ہوئے؟ بولتے آؤ 54 ہوئے. اکائی بنائیے.
پہلے ہے کیا پڑھنا واقع کرنا 5 + 4 = 9 قرآن نمبروں کا بھی معجزہ ہے آپ کے نام کے عدد 19 تک میں لا کے ایک پہ لایا تھا ٹائم نہیں تھا عدد 19 کا پورا معجزہ ہے قرآن لیکن اس پہ یہاں اشارہ نہیں پڑھا جا سکتا یہ میری مجبوری ہے تو 5 + 4 = 9 پتا چلا کوئی 9 ہے جو مرکز مودت ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ سے نظر لے کر کوئی 9 ہے جو مرکز مودت ہے اگر اس سے مودت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا اس سے مودت ہو جائے تو نجات مل جائے گی اور آگے چلتے ہیں عربک لینگویج موضوع پر کیا ہے آج کا ضمنی موضوع ہے ضمنی اور ہوتا ہے بنیادی اور ہوتا ہے بنیادی موضوع نجات ہے ضمنی موضوع ہے عربک لٹریچر عربی میں 3 لفظ ہیں جسے آپ کہتے ہیں دل دل کہتے ہیں نا اور اس پہ صلوات پڑھیں لوگ جائیے تیار ہونے یہ مجمع کو مارنے کے باواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد آسان کر کے پھر آگے جاتا ہوں عربی میں 2 لفظ ہیں تین اور تراب انی خالق بشر من طین ہے توجہ تین بھی مٹی کو کہتے ہیں تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے جس میں ملاوٹ ہو وہ 3 ہے کیا سن رہے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں جس میں ملاوٹ ہو وہ 3 ہے گیلی مٹی ملاوٹ تراب جو کھری جب تراب کھری ہے تو اب تراب کتنا کھرا ہوگا توجہ رکھیے گا الفاظ کرم اسی طریقے سے قبلہ عربی کی 2 لفظیں ہیں ایک جسم ایک بدن یہ دونوں عربی کے تو پھر دونوں کے معنی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم ہمارا بدن تو جب ایک سے کام چل سکتا تھا تو 2 کیوں رکھتے ہیں ہے توجہ جسم کے معنی بھی باڈی بدن کے معنی بھی باڈی تو پھر فرق کیا جسم کہتے ہیں سر سے پیر تک کے حصے اور بدن کہتے ہیں گردن سے پیر تک کے حصے بدن وہ ہے جس میں سر شامل نہیں ہے بدن وہ ہے جس میں سر شامل نہیں ہے اب پڑھو حدیث نساء انی لاجد فی بدنی ضعفا ارے میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں انی لاجد فی بدنی ضعفا یا رسول اللہ جسمی کیوں نہیں کہا کہ جسم میں سر بھی شامل ہے اور میرے سر میں ضعف نہیں آ سکتا میرے سر میں ضعف نہیں آ سکتا یا رسول اللہ آپ کے سر میں ضعف کیوں نہیں آ سکتا کہ تمہیں پتا نہیں میں بدن ہوں علی سر ہے میں بدن ہوں علی سر ہے میں بدن ہوں علی سر ہے کہ کیسے کہ میں خود بڑی مسجد میں کہہ رہا یا علی انت منی بمنزلت الراس من الجسد ضائع کر دیا میرا جملہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت بدن کا نام ہے ولایت سر کا نام اب جملہ یاد رکھو چاہے جیسے سنو اب چاہے کلمے میں ہو چاہے نماز میں ہو چاہے کلمے میں ہو چاہے نماز میں ہو چاہے کسی عبادت میں ہو جس نے علی ہٹایا نبوت کا سر کاٹ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا پڑھ رہا ہوں جس نے علی جس نے بھی علی
عربی کی دو لفظیں ہیں، ایک دار ایک بیت۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجیے، دار کے معنی بھی گھر کے ہیں، بیت کے معنی بھی گھر کے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دار ہی گھر، بیت ہی گھر، لیکن دار کون سا گھر اور بیت کون سا گھر؟ دار کون سا گھر اور بیت کون سا گھر؟ دار وہ گھر جس میں رہنے کی شرط نہیں ہے، کوئی رہا ہو نہ رہا ہو وہ دار ہے۔ بیت کب بنے گا؟ جب کوئی منیمم 72 گھنٹے رہے۔ اس کا مطلب بیت کے لیے یہ شرط ہے کہ کوئی 72 گھنٹے رہے، جب تک کوئی 3 راتیں نہیں گزارے گا تب تک دار تو ہے، بیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا گھر دار رہ جاتا، بیت اللہ نہ ہوتا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ 3 دن میں رہتا۔ بڑی مزیل ہے اسی طریقے سے عربی میں 3 لفظیں ہیں، بس اس کے بعد مسائل۔ عربی میں 3 لفظیں ہیں، جنان، توجہ، جنان عربی کا ورڈ، قلب عربی کا ورڈ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جنان عربی کا لفظ، قلب۔ ابھی بھائی بیان آج کا زیر تو نہیں ہوا، ایسا تو نہیں بولو مجلس نہیں چلی، صلوات پڑھو۔ جنان عربی، قلب عربی، فواد عربی۔ ابن علی بھائی یہ تینوں ورڈ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ جنان کے معنی بھی دل، قلب کے معنی بھی دل، فواد کے معنی بھی دل، تو پھر تینوں میں فرق کیا؟ اب بے نقشہ گئے تو کوثر رضوی شکوا کرے گا۔ ایک ہے جنان، ایک ہے قلب، ایک ہے فواد۔ جنان بھی دل کے معنی، قلب بھی دل کے معنی، فواد بھی دل کے معنی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عربی کا جو بھی لفظ جیم اور نون سے شروع ہو وہ ہوتا تو ہے، دکھتا نہیں۔ جنان کے معنی بھی دل، قلب کے معنی بھی دل، فواد کے معنی بھی دل۔ جنان وہ دل جو دکھے نہ مگر ہو۔ اسی لیے مولا علیہ السلام نے جب ایمان کی تعریف کی ہے تو کیا کہا؟ التصدیق بالجنان۔ ایسے سنا میرے مجمع نے، میں نے کیا کہا؟ التصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان فهو الایمان۔ تو جنان دل کی وہ کیفیت جو کسی مائکروسکوپ سے دیکھی نہ جا سکے، وہی ہے مودت کا گھر۔ میں کیا کہوں میری سمجھ میں نہیں، وہی ہے مودت کا گھر۔ اس کے بعد قلب ہے اور فواد، قلب بھی دل، فواد بھی دل۔ قلب ہمارا آپ کا ہے۔ قلب کیوں کہا گیا ہمارے دل کو؟ پوچھیں، ہمارے آپ کے پاس قلب ہے توجہ، ہمارے آپ کے پاس قلب ہے۔ قلب کہتے، قلب کے معنی ہے پلٹنے کے، سمجھ گئے ہوں؟ جو پلٹتا رہے، اچھائی برائی، اچھائی برائی، نیکی گناہ، جو پلٹتا رہے وہ قلب ہے۔
جو کبھی بھی نہ بدلے وہ فواد ہے. کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع میں کیا پڑھ رہا ہو؟ جو بدلتا رہے وہ قلب ہے، جو کبھی نہ بدلے وہ فواد ہے. ہمارا تمہارا قلب ہے، ان کا فواد ہے. ارے کیسے سن رہے یار میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہمارا تمہارا قلب ہے، ان کا فواد ہے. ثبوت کیا ہے؟ اٹھاؤ حدیث کے ساتھ. شہزادہ آیا، السلام علیکہ یا امہ، علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فوادی. فوادی. ثمرۃ قلبی نہیں کہا، ثمرۃ قلبی نہیں کہا، ثمرۃ فوادی کہا. حسین کو بھی کہا میرے فواد کا ثمر. حسن کو بھی کہا میرے فواد کا ثمر. فواد وہ ہے کچھ ہو جائے بدلے نہ. تو بیوی نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا تھا ہمارے بھی فواد ہے، پیٹوں کے بھی فواد ہے. گردن تو کٹ جائے گی، بدل کے بیعت نہیں کرے گا. بس سلام کے کرم سلامت رہے. پیارا مجمع مجھے برداشت کر رہا ہے. مودت کا حق ادا کرنے کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے. جتنی دیر مجلس ہوئی ماتم ہوا، کسی کا خیال نہ آیا. آئیے واقعہ سنا ہوا ہے. مسائل نہیں پڑھتا کیونکہ نئے مسئلے کیوں پڑھو؟ ہاں کوئی تعلیم خواب میں بشبہ سے تو ظلم کی انتہا نہیں، انتہائی یہاں تک ملتا ہے کہ امام ششم علیہ السلام نے اپنے مخصوص ذاکر کو جد کے بلایا اور بلانے کے بعد کہا میرے جد کے محترم ذاکر تو یہ روایتیں نہیں پڑھا کرو. کم مولانا کیا یہ روایتیں غلط ہیں؟ کہا نہیں، روایتیں تو صحیح ہیں مگر ہمارے چاہنے والوں کے دل پر وہ سنیں گے تو مر جائیں گے. آپ نے اندازہ نہیں کیا، اگر معصوم کہتے سنیں گے تو مر جائیں گے، اس کا مطلب وہ مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. سنے اور جو شک کرے کافر ہو جائے. اس کا مطلب جتنے آپ سنتے ہو نا وہ مسائل کا شاید 2% بھی نہ ہو. اور میں کیا پڑھ رہا ہوں اور باب کرم. ہاں آنکھوں میں گریا، لبریز آنکھیں، ثبوت مبتر چشم سے جاری. ہر انسان محرم میں منزل تلاش کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سیدہ کے لال کے رونے والے جمع ہوئے ہوں تو ہم بھی ساتھ میں گریا کر لیں، ماتم کر لیں. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا غریب تیار ہو. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جس میں آپ کے ذہنوں کی ترجمانی کروں گا، آپ کے دلوں کی ترجمانی کروں گا. سب نے پردیس کھیلا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا نہیں ہے کہ پردیس میں آنے کے فوراً بعد سب کے حالات سنبھلتے ہیں. کسی کے کبھی، کسی کے کبھی، کسی کے کچھ ایسا ہوتا ہے. بہت غور سے سنیے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ٹیکسی کے پیسے نہیں ہوئے جیب میں، مثال کے طور پہ. شاید کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہو کہ ساتھ کھانا کھا لیں گے، ناشتے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے بہت سے لمحات آئے ہوں گے جو آپ بھول گئے. میں جا رہا ہوں، ایسے بہت سے لمحات آئے ہوں گے جو آپ بھول گئے. لیکن پردیس میں اگر محرم آیا اور مجلس نہ ملی تو زندگی بھر یاد رہتا ہے، زندگی بھر یاد رہتا ہے کہ یار فلاں سال مجھے مجلس نہیں ملی تھی، میں نے اکیلے بیٹھ کے حسین پر لوحہ کیا تھا. مجھے بتاؤ یہ مودت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اپنی ساری
پرابلمز یاد نہیں رہتی مگر یہ پرابلم یاد رہتی ہے۔ پردیسیوں، مولا تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے اور امام حسین علیہ السلام کا پرسہ اسی طرح اور اس سے بڑھ چڑھ کر معصومہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہو۔ مرد بھی مجلس میں آئے ہیں اور کل مجھے بتایا گیا کہ قبلہ، حالانکہ میں کسی لائق نہیں ہوں، وہ قبلہ تو اس کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں علی ہو۔ جہاں علی ہے بس وہ قبلہ ہے، علی نہیں تو قبلہ نہیں۔ صاف سیدھی بات ہے، اس پر بعد میں بیان ہوگا۔ مستورات بھی مجلس میں آتی ہیں، ہے نا، بچے بھی آتے ہیں، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہم اور آپ مردوں کی مجلسوں میں رہتے ہیں، جینٹس کی مجلس میں، لیکن مستورات زنانی مجلسیں بھی کرتی ہیں، مردانی مجلسیں بھی کرتی ہیں، جلوس میں بھی دکھتی ہیں، چلتی ہیں۔ میں کہوں گا میری بہنوں، یہ جلوس میں کیوں ہو؟ کہ تم کو نہیں پتا کہ جہاں جہاں سجاد و باقر تھے وہاں شہزادیاں بھی تھیں، اس لیے جلوس میں جاتے ہیں تاکہ مرتب پیش کر سکے جزاکم ربکم۔ اللہ نہ کرے محرم آئے اور کسی مومنہ کو مجلس نہ ملے۔ کتاب کا نام طریق البکا، اس سے واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ بصرے کا ایک باپ بیمار اور ضعیف، اس کی ایک بیٹی، گھر میں تیسرا کوئی نہیں۔ ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے بیٹی کو عزت سے روشن کرتا ہے۔ خدا تم سب کی دنیاوی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن عزت حسین دیتا ہے، تو حسین تمہاری عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ عزادارو، بیٹی کا رشتہ طے کیا، تھوڑی دیر اطمینان سے سن لیں پھر میں لہجہ بدلوں گا۔ بیٹی کا رشتہ طے کیا، بارات گھر آ گئی، تب پتہ چلا کہ ہونے والا داماد ہے تو شیعہ گھر کا، لیکن سوسائٹی خراب ہے۔ خیال رکھنا اپنے بچوں کو غلط سوسائٹی سے بچا کر رکھنا، اس لیے کہ ذرا بھی سوسائٹی بدلی تو خدا نہ کرے اثر نہ پڑ جائے۔ اب جملہ سنیے ارباب کرم، تو یہ راز کھلا کہ ہے تو شیعہ گھر سے مگر دوست اس کے خراب ہیں، تو اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، اور اس کو بھی مجالس کا مخالف بنا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں اگر آپ نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے کہ لوگ کس کس رخ سے کہاں کہاں مخالف ہو رہے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ارباب کرم یہ۔ تو لہٰذا اب کیا کریں، عزت دار تھا، عزت دار کے گھر سے بارات یوں تو نہیں جاتی واپس، کیونکہ یہ مر جانے سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا اس نے سوچا اب کیا کروں، تو ہونے والے داماد کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا سن، میری بیٹی کا حق مہر اگر تجھے منظور ہے تو میں عطا کروں گا۔ وہ سمجھا کہ زیادہ دولت مانگے گا تو ڈرا، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مہر تو سن۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ کہ میری بیٹی کا مہر کچھ نہیں ہے، حق مہر یہ ہے کہ جب بھی یہ حسین کی مجلس میں جائے، میں کر رہا ہوں، جب بھی یہ مجلس میں جائے خبردار اسے روکنا نہیں۔ عزادارو، اس نے وعدہ کر لیا، عقد ہو گیا، بیٹی رخصت ہونے لگی۔ شریف گھرانوں کا ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اعزاء ملتے ہیں، جب سب مل چکتے ہیں تو آخر میں باپ ملتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کوئی ایسا جملہ ضرور کہتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا محیط ہو۔ محیط کا مطلب گھیرے ہوئے ہو، لائف سے باہر نہ جانے پائے۔ باپ آیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی میں بیمار ہوں، میری عیادت کو آ یا نہ آ مجھے شکوہ نہیں ہوگا۔ کہا میری بیٹی دوسری وصیت یہ ہے کہ میں مر جاؤں، میرے جنازے میں آ یا نہ آ شکوہ نہیں ہوگا، بس ایک وعدہ اپنے بابا سے کر کہ کبھی حسین کی مجلس نہ چھوڑے گی۔ یہ سننا تھا،
سر جھکا کے کہا رو کے بابا وعدہ کرتی ہوں مر جاؤں گی مگر تارا کے لال کی ادا چھوڑوں گی. ہاں رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی. پہلی سال محرم آئی, پہلے سال مجلس میں گئی, پورا عشرہ اس نے کیا. ساتھ شوہر کے ساتھیوں نے کہا یہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی زوجہ کو روک, اپنی زوجہ کو روک. اس نے کہا میں روک نہیں سکتا کیونکہ حق مہر کے ہی معین ہوا ہے. کہا تو ڈائریکٹ نہ روک, اگلے سال ہم بہانہ بتائیں گے, اس بہانے سے روکنا. اگلا محرم آیا, دل تھام کے سننا دوستو, اگلا محرم آیا, اس کے شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ سن پہلی سے 10 محرم تک میں نے اتنے مہمان گھر بلائے ہیں, تجھے ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے. اس کے بعد مجلس سے میں نہیں روکتا, پھر موقع ملے تو تو جا. اور اتنا بار اس کے سر پر ڈال دیا کہ پورا وقت گزر جائے, اسے مجلس میں جانے کا موقع نہ ملے. اب عالم یہ ہے کہ پہلی محرم ہے, سر پر ردا نہیں ہے, پیشانی پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے, سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کھانا پکا رہی ہے, بار بار جنت البقیع کا رخ کرتی ہے اور رخ کر کے کہتی ہے میری شہزادی معصومہ گواہ رہنا کہ میرا دل ان کاموں میں لگ نہیں رہا ہے, مگر میں اطاعت شوہر کی بنا پر مجبور ہوں, میں کیا کروں. ہاں پہلی محرم اسی عالم میں گزر گئی, دوسری محرم اسی عالم میں گزر گئی. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. پتہ تو ہماری بہنوں کو چلا ہوگا جن سے اگر ایک مجلس چھوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے ماں سے بچہ چھوٹ گیا, ماں سے بچہ چھوٹ گیا. جب تیسری محرم آئی تو اس سے رہا نہ گیا, اس نے جنت البقیع کا رخ کیا اور رخ کر کے ایک جملہ کہا, اے حسین کی ماں وعدہ کرتی ہوں مر جاؤں گی زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگوں گی, بس ایک حاجت پوری کر دو, ایک موقع مجھے حسین کی مجلس میں جانے کا عطا کر دو. یہ دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ ساتھ میں رہنے والی مومنہ گھر آئی جو پڑوسی تھی. آنے کے بعد کہا بہن 3 دن ہو گئے تو غریب سیدہ کو رونے نہ گئی. کہ بہن کیا کروں, مجبور ہوں, اتنے امور میرے ذمے ہیں. کہ میرے ساتھ چل, میں واپس آ کے تیری مدد کروں گی, تیرے سارے کام پورے ہو جائیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں آپ روئیں گے ضرور مگر میرے ساتھ چلیے گا, پہلے میں بیک گراؤنڈ بنا لوں. کہا میں کیا کروں, یہ اتنے کام میرے ذمے ہیں. اس نے کہا میرے ساتھ چلو, واپس آ کے میں مدد کروں گی, تمہارے کام ہو جائیں گے. اس نے چادر اٹھائی, دل کی مراد پوری ہو گئی, فرش عزا پر پہنچ گئی. ذاکرہ نے مسائل بیان کیے, بیچ میں ایک جملہ سنتے جائیں. مسائل آپ وہی روایات ہمیشہ سنتے ہیں, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1000 بار کا سنا ہوا جملہ دل پر ایسی چوٹ لگا جاتا ہے کہ آنسو نہیں رکتے. جب بھی ایسا ہو تب دعا کیا کرو, اس لیے کہ تم منزل عصمت سے بہت قریب ہوتے ہو, مولا سے بہت قریب ہوتے ہو, ورنہ یوں آنسو عطا نہیں ہوتے, یوں گریہ عطا نہیں ہوتا. خدا تم پر رحم فرمائے. ذاکرہ نے حسین کی یتیمہ کے مسائل بیان کیے. کون شہزادی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا, کون شہزادی جس کے کانوں کی لبیں زخمی تھی, کون شہزادی. اب یہاں پر میں اتفاق نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں شمر نے تماچا مارا تھا. I'm sorry, جناب حاجرہ کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ شل ہو جائے, تو جو حاجرہ کی نجات کا سبب ہو, جو حاجرہ کی نجات کا سبب ہو, جو اپنے وقت کی سیدہ ہو, اس کے رخسار پر تماچا. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ملعون تماچا مارنا چاہتا تھا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا, تو جب وہ جھلا جاتا تھا اور تماچا نہیں مار پاتا تھا تو درے اٹھا کے رخسار پر مارتا تھا. تم نے کیا سنا, میں نے کیا کہا, درے اٹھا کے رخسار پر مارتا تھا. ارے جس کے چہرے پر درے پڑے ہو تم تو رو لیے, اس کے چچا کے دل پر کیا گزری ہوگی. جناب ربکم, اگلا
جملہ سنو اللہ دارو. تو ذاکرہ نے پڑھا کہ اس طرح رخسار کو اذیت دی گئی کہ بچی جب دنیا سے گئی تو چہرے پر نشان لے کے چچا کی بارگاہ میں گئی. یہ جملہ سنا مومنہ اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی. کئی گھنٹے گزر گئے مگر ہوش نہ آیا. تو ساتھ میں آئی ہوئی مومنہ نے چہرے پر آب پاشی کی یعنی پانی چھڑکا تو ہوش آیا. جیسے ہی آنکھ کھلی رو کے کہتی ہے بہن بتاؤ کیسا شقی تھا جس نے میری معصوم شہزادی کے رخسار پر ایسی اذیت دی کہ نشان لے کے ہوش. اب سورج ڈوبنے لگا. اب ساتھ میں آئی ہوئی عورت پریشان ہوئی. جلدی سے آبپاشی کی آنکھ کھلی. کب بہن جلدی چل سورج ڈوب گیا ہے. اپنے شوہر کو جواب کیا دے گی. اس نے اضطراب میں چادر اٹھائی اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا. اب جو دروازے پر پہنچی گئی تھی تو تالا لگا کے گئی تھی. واپس آئی تالا کھلا ہوا ملا. سمجھی کہ میرا شوہر آ گیا. گھبرا کے دروازہ کھولا. اب جو ڈیوڑی میں آئی تو ڈیوڑی کے ایک گوشے میں ایک 4 سال کی بچی 4 سال کی بچی گھٹنا پر سنتے ہوئے آوازیں گریا جاری. شہزا گمرہ قریب آئی اور آنے کے بعد کہا اے بچی تم کون ہو. میں تو تالا لگا کے گئی تھی گھر میں کیسے آ گئی. اپنا نام بتاؤ. کوئی جواب نہ ملا. جب جواب نہ ملا تو کہا اچھا اگر نام نہیں بتاتی تو کم از کم چہرے کی زیارت کرو. تو بچی کہتی ہے بچی چپ رہی. تو مومنہ نے کہا بچی تمہیں تمہارے حق کا واسطہ اپنا چہرہ دکھاؤ. کہ بہن میں چہرہ تو دکھا دوں گی مگر تو برداشت نہ پائے گی. میں چہرہ تو دکھا دوں گی مگر تو برداشت نہ کر پائے گی. کہ زیارت کرانا تمہارا کام قوت برداشت دینا بھی تمہارا کام. کم از کم چہرہ انور تو دکھاؤ. اب جو سر اٹھایا رخسار میں وہی نشان لگایا جس کے بارے میں ذاکرہ نے پڑھا تھا. قدموں پر گر گئی. مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کون. مجھ سے نہ پوچھو کہ میں کون. تمہارے تو پہلے حجرے میں میری بھی موجود ہے. اس سے پوچھو جا کے کہ کون حجرے میں آئی. ایک بی بی سیاہ چادر میں ملبوس. پوچھا بی بی آپ کون ہیں. ڈیوڑی میں بیٹھی ہوئی بچی کون ہے. کہ یہ سوال مجھ سے مت کرو. تمہارے دوسرے حجرے میں میری ماں موجود ہے. تم لوگوں کو مزہ لو. آوازیں بھی عمل ہونا چاہیے. محسوس ہونا چاہیے کہ حسین جیسے سب سے عظیم مظلوم کے رونے والے جمع ہے. آزادارو دوسرے حجرے میں آئی. ایک معصمہ ہے. ایک ہاتھ مچھلیوں پر رکھے ہوئے ہے. ایک ہاتھ میں رومال ہے. رومال آنکھوں سے لگا ہوا ہے. آنسو جاری ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی آپ کون. جواب ملا. کہاں سے آ رہی ہے. کہ حسین کو رو کے آ رہی ہوں. کہ بیٹے کو رو کے آ رہی ہے. ماں کو نہ پہچانا. میں غریب سیدہ. پہلے حجرے میں زائنہ. ڈیوڑی میں شکیلہ. اوپر تماچے مارے کہ بی بی آپ میرے گھر میں آ گئی. آج شہزادی میرے گھر میں آ گئی. یتیم حسین میرے گھر میں کیوں. کہ تو پریشان تھی نا. تجھے مجلس میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا نا. پریشان نہ ہو. اب ہم روز خود تیرے گھر میں آئیں گے. ہاں سکینہ بابا کی شہادت بیان کرے گی. ہم اور ہماری بیٹیاں تو مل کے کریا کریں گے. بس ایک جملہ کہوں گا. ایک مومنہ کی اتنی سی مصیبت برداشت نہ ہوئی. آؤ دیکھو بیت الشرف سے قافلہ نکل رہا ہے. آزادارو عجب نہیں کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو. پتہ نہیں سمجھو یا نہ سمجھو. سکینہ اور سکینہ کی وہ بہن جو مدینے میں رہ گئی.
اللہ کرے تم سمجھ لو، خدا کرے تم سمجھ لو، یتیم تو دونوں ہوئی، سمجھے میرے جملے کو سمجھے، یتیم تو دونوں ہوئی مگر ایک فرق ہے، چھوٹی شہزادی 10 محرم کو یتیم ہوئی، فاطمہ صغریٰ 28 رجب کو یتیم ہو گئی، بڑے گھر سے کارواں نکلا، مرد سارے نکلے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سے پہلے کیا ہوا وہ سنو، دربار سے لوٹے، عباس کو بلایا، علامہ محسن نقوی پڑھا کرتے تھے، میں خود اعلان کر رہا ہوں، یہ ان سے سن کے پڑھنا، اور میں نے کتاب میں پڑھا دیے مگر ان سے سننے کے بعد پڑھا ہے، اس لیے جس کا ہے اس کو ایثار ثواب کرنا چاہیے۔ جناب عباس کو امام حسین نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عباس مسافروں کی فہرست تیار کرو، مسافروں کی فہرست تیار کرو۔ مولا عباس بیٹھے کاغذ و قلم لے کر مولا کا نام لکھا، مولا کے بھائی مولا عباس کا اور سارے بھائیوں کے نام لکھے گئے، شہزادے علی اکبر کا نام لکھا گیا، دیگر اسماء لکھے گئے، کہ شاباش عباس مردوں کی فہرست مرتب ہو گئی، اب عورتوں کی فہرست تیار کرو۔ کاغذ و قلم لیا، حسین کہتے ہیں عباس لکھو، زینب بنت علی اسیر شام، اب جو اسیر شام سنا، ہاتھ کعبہ، قلم زمین پہ گرا، کاغذ چھوڑ گیا، منہ پر تماچے مارے، آقا سب کچھ لکھوا لو مگر یہ نہ لکھواؤ زینب آگے بڑھی، اے ابا جیسا میرا بھیا کہہ رہا ویسا ہی لکھو، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا، شہزادی کا نام لکھا، زے کہی ہے، یہ کہی ہے، لو کہی